بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135۔ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 20 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 17۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے بن جاؤ۔ قوامین قائم رہنے والے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ عدل قائم کرنے والے اور اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ عدل قائم کرنے والے اور اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے والے۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہاری اپنی ہی جانوں کے خلاف ہو، تمہاری ذاتوں کے خلاف ہو۔ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یا ماں باپ کے خلاف ہو یا قرابت داروں کے خلاف ہو۔ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، اگر وہ شخص جس کے خلاف گواہی ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ رب العزت اولا بہما، ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مالدار آدمی کے روب اور اس کے مال کی وجہ سے دب جاتا ہے اور سچی گواہی نہیں دیتا کہ پتہ نہیں یہ میرا کیا نقصان کرے گا۔ اور کبھی فقیر آدمی، اس کی غریبی اور تنگ دستی انسان کے سامنے ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ آدمی فقیر ہے، تنگ دست ہے، چلو اس کے خلاف گواہی نہ دو، یہ بچ جائے۔ اللہ پاک نے دونوں شکلوں میں حکم دیا کہ گواہی سچی دو۔ اگر غنی ہے یا کوئی فقیر ہے جس کے خلاف گواہی ہے تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک سے زیادہ کسی انسان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، سورۃ الطلاق، یعنی گواہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دینی چاہیے۔ گواہی سچی ہو، عدل قائم کرنے والے اور سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل انصافی نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان کو پیچ دو، تلوو کج روی اپناؤ، یعنی بات اس انداز سے کرو کہ جس کے خلاف گواہی ہے وہ بچ نکلے، اسے سزا نہ مل سکے، یہ ہے تلوو کج روی اور زبان کو پیچ دینا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یا تو اعراض کرو گے،
اعراض کا معنی کہ گواہی سے پیچھے ہٹ جانا، گواہی نہیں دیتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، خوب اللہ پاک اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل خیبر کے پھلوں اور فصلوں کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، اور اہل خیبر نے انہیں رشوت دینا چاہی تاکہ ان کے ساتھ نرمی برتیں، تو انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم میں اس شخصیت کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں جو ساری مخلوق سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، اور تم مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی بہت زیادہ ناپسند ہو۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اور تم سے نفرت اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے بارے میں عدل سے کام نہ لوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں، عدل ہی کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کا نظام قائم ہے۔ صحیح ابن حبان کتاب المزارعہ اور صحیح مسند احمد اور اسی طرح دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مروی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر حال میں انصاف کا اور عدل کا حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو۔ اسی کے ساتھ اللہ کی زمین پر یہ سارا نظام قائم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ مومنوں کو ایمان لانے کا حکم، مومنوں کو ایمان لانے کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اتاری اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتاری، ومن یکفر باللہ، اور جو کفر کرتا ہے اللہ پر، اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور کتابوں اور رسولوں کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، گمراہ ہو گیا، دور کی گمراہی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی پہلا جو آمنو ہے اس کا معنی کہ جو اپنی زبانوں سے ایمان لا چکے ہو، آمنو، اپنے دل سے بھی ایمان لاؤ، ایمان میں پختہ ہو جاؤ۔ یہ ہے مفہوم جو اللہ پاک نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ، اور اس کے ساتھ کتابوں پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اپنے رسول پر اتاری، قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لاؤ، اور وہ کتاب جو اتاری من قبل، اس سے پہلے،
اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی آسمان سے اس پر بھی ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی سچی کتابیں تھیں، اب ان کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر ایک فرق ہے نزلہ اور انزلہ۔ نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، قرآن پاک کو 23 سال میں مکمل فرمایا، اور انزلہ اکٹھا ہی اتار دیا پہلی کتاب کو۔ یہ فرق ہے پہلی کتابوں میں اور قرآن پاک میں نزلہ اور انزلہ کے ساتھ۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر زیادہ ہو گئے کفر میں، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ معاف کرے ان کو، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ایمان میں منافقوں کے حالات اور ان کا انجام بھی بیان کیا جائے گا، کیسے کیسے ان کے حالات ہیں منافقین کے اور ان کا انجام کیا ہے، کبھی ایمان میں کبھی کفر میں، کبھی ایمان میں کبھی کفر میں۔ ایسے لوگوں کو کب ہدایت نصیب ہو سکتی ہے؟ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، خوشخبری دے دو منافقین کو کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، علیما دردناک۔ یہ انجام ہے منافقین کا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ الذین وہ لوگ جو پکڑتے ہیں کافروں کو دوست سوائے مومنین کے، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت کو؟ فإن العزة للہ جمیعا، بے شک عزت تو ساری اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سورۃ فاطر میں، من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا، جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت ساری اللہ کے پاس ہے، عزت ساری اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب یہ لوگ عزت تلاش کرتے ہیں کافروں کے پاس سے، کافروں کے پاس عزت ہے کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے عزت مانگتے نہیں۔ اب ان کو بتاؤ کہ کہاں سے عزت مل سکتی ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8۔ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، اور البتہ منافق نہیں جانتے۔ عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، اللہ پاک سے ہی تلاش کرنی ہے۔ کافروں کے پاس عزت ہے کوئی نہیں، وہ کہاں سے ہمیں دے سکتے ہیں؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ وقد نزل علیکم، اور تحقیق اتارا اس نے تم پر کتاب میں، ان اذا سمعتم،
کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو ان سے کفر کیا جا رہا ہے اور مذاق کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیرہ ہی، وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ پاک جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافرین کو فی جہنم جمیعا، جہنم کے اندر تمام کے تمام کو۔ اب اس آیت میں بہت زیادہ سخت قسم کی وعید ہے۔ اللہ جل شانہ سورۃ انعام آیت نمبر 68 اس میں یہ ارشاد فرما چکے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور یہ جو الفاظ ہیں اللہ پاک کے، انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہی ہوگے، یہ کتنی سخت وعید ہے کہ جو نام ان کا وہی ہمارا اگر ہم ایسے لوگوں کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے جہاں اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی ہو، چنانچہ فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو، شراب کا دور چلتا ہو۔ مسند احمد۔ اس لیے ایسی مجلسوں سے دور رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں پھر منافقین کا بیان۔ منافق مسلمانوں پر مصیبتوں اور دکھوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہے، الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، وہ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو پھر بہت جلدی کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو پھر کافروں سے کہتے ہیں، پھر کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر کافروں سے جا کر شامل ہو کر کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے کیا نہیں بچایا؟ پھر کافروں سے جا کر کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا، اللہ پاک ایمان والوں کو ہی انشاءاللہ غلبہ عطا فرمائے گا، ایمان والوں کا ہی غلبہ ہوگا۔ اللہ پاک نے منافقین کے حالات کا تذکرہ کیا، ان کے انجام کا تذکرہ کیا، اور مدد انشاءاللہ ایمان والوں کی، ایمان والوں کی۔ منافق تو ہر وقت اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب کوئی مسلمانوں کا نقصان ہو جائے۔
ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ یخادعون اللہ پاک کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ پاک تو ان کافروں کو، منافقوں کو ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ ان کی حالت ہے، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ۔ سستی، کاہلی، یہ بہت بڑی بیماری ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، اور پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے، منافقین پر صبح اور عشاء کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ بھاری ہے، حالانکہ اگر وہ جانتے کہ ان کا کیا ثواب ہے تو وہ ان میں حاضر ہوتے، چاہے انہیں ان میں گھسٹ کر آنا پڑتا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب فضل فی صلاۃ العشاء، حدیث نمبر 657، اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 252۔ یہ منافقین کی سستی کی تفسیر ہے، نمازوں میں سستی، ہر کام میں کاہلی اور پیچھے رہنا، اور اللہ رب العزت کے احکام سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا۔ ان اسکل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، اگرچہ انہیں گھسٹ کر آنا پڑتا پھر بھی آتے۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا۔ منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہتا ہے، سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، سورج کا انتظار، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، ان میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت کم۔ صحیح مسلم المساجد باب استحباب التبکیر، حدیث نمبر 622۔ معلوم ہوا کہ عصر کی نماز دیر سے پڑھنا بھی نفاق ہے، اور جلدی جلدی اکٹھے 2 سجدے کرنا جن میں وقفہ نہ ہو، ایک ہی سجدہ ہوتے ہیں، ورنہ آپ 4 کے بجائے 8 ٹھونگے فرماتے۔ 4 ٹھونگے فرمایا نا، 4 ٹھونگے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا نہیں ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ تردد میں ہے، مذبذبین وہ متردد ہیں، بین ذالک اس کے درمیان، نہ ایمان میں نہ کفر میں، لا الہ ہؤلاء نہ اس طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء اور نہ اس طرف ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا، ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے،
منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے، بکری کی جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف اور کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے۔ صحیح مسلم صفات المنافقین حدیث نمبر 2784۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، اے ایمان والو مت پکڑو کافروں کو دوست سوائے ایمان والوں کے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، یہ کہ تم بنا لو، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطان مبینہ، واضح حجت، واضح دلیل۔ اگر تم کافروں کو دوست بناؤ گے تو تم نے واضح دلیل بنا لی اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانے کے لیے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، اللہ پاک نے کافروں کو دوست بنانے کی ممانعت کی، منع کر دیا۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں، ہرگز دوست نہ بنائیں۔ کافروں کی دوستی سے منع کیا گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق لوگ فی الدرک الاسفل، نچلا طبقہ، نیچے والا دوزخ کا طبقہ۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل، آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ہرگز نہیں پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور مضبوطی سے تھام لیا اللہ رب العزت کو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پس یہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ پاک دے گا مومنوں کو اجر بہت زیادہ، بڑا اجر اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ یہ سارے حالات بیان کرنے کے بعد منافقین کے احوال اور ان کا انجام، آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ ما يفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان، علیمہ، اور بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، بہت قدردان ہیں اور بہت علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک خوب جانتے ہیں کون مخلص ہے اور کون کتنے اجر کا حقدار ہے اور کون کس قدر سزا کا حقدار ہے۔ تو فرمایا تم دو کام کر لو، دو کام، شکر کر لو اور ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی بندے کو عذاب میں ڈال دے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.